بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 9۔ آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یور اسلامیات۔ جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری کتاب کے 3 حصے ہیں، جس میں پہلا حصہ جو ہے وہ صورتوں پر مشتمل ہے۔ 3 سورہ ہیں ترجمے کے ساتھ، ہم نے تشریح کے ساتھ کرنی ہے، اور دوسرا حصہ ہمارے پاس احادیث کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کھولیں اور پیج نمبر 84 پہ جائیں۔ 84 سے ہمارا حصہ دوم یعنی احادیث والا حصہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث ہے، اس میں ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے زیادہ فضیلت والی دعا استغفار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ٹھیک ہے، توحید کے اقرار کو سب سے زیادہ فضیلت والا عمل قرار دیا ہے، جبکہ دوسرے حصے میں استغفار کو یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں اور گناہوں کی معافی طلب کرنے کو سب سے زیادہ فضیلت والی دعا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا جو پہلا حصہ ہے، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اس عقیدہ توحید جو ہے اس کا اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے حصے میں استغفار ہے، یعنی ہمیں اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگنی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جتنا زیادہ انسان استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، بلکہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غلطی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث ہمارے پاس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں علم کو فرض قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی جو ہے علم کو حاصل کرنا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے اور ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس طرح ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ علم حاصل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو علم حاصل کرنا ایک بہت ضروری چیز ہے، یعنی حدیث میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دوسرے فرائض کو ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس طرح سے ہمیں اس کو بھی بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، کیونکہ جب ہمیں علم ہوگا کسی چیز کے بارے میں تو ہم اس چیز کو بہت اچھے سے ادا کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں نماز کے بارے میں علم ہوگا تو یقیناً پھر ہم نماز کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمیں روزے کے متعلق جو ہے مسائل معلوم ہوں گے، حج کے متعلق مسائل معلوم ہوں گے، تو ہم بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ساری عبادات کو مکمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ صرف یہ ہے کہ دینی علم کی بات نہیں ہو رہی، بالکل دنیاوی علم اور دینوی علم دونوں طرح کے علم جو ہے انسان کے پاس ہونے چاہیے، دونوں طرح کا علم اس کو حاصل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، دینی اور دنیاوی۔ یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ دنیاوی علم بھی ہمارے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ دینی علم حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم دینی علم حاصل نہیں کریں گے، ہم اپنے تمام فرائض جو ہیں ہمارے وہ صحیح طریقے سے ہم انجام نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اس لیے یہ حدیث میں آ گیا۔ تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کس قدر اہمیت ہے، کس قدر یہ ہے اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو کلاس آپ نے کرنا یہ ہے کہ تشریح کو اپنے الفاظ میں، جیسے میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں، آپ نے تشریح کو اپنے الفاظ میں اپنے پاس لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنے پاس آپ نے لکھنا بھی ہے۔ تو اس کے بعد ہماری جو ہے وہ نمبر 3 حدیث جو ہمارے پاس ہے، اس میں ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، نمبر 3 پہ
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. ٹھیک ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے یہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اب آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کا موضوع انسان ہے نا، انسانوں کے بارے میں اس میں بات ہوئی ہے نا. تو یہ کتاب محض نماز روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں رہنمائی رکھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم آخرت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، ہمارے لیے قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، قرآنی تعلیمات کو حاصل کرنا. لیکن اس سے بھی بہتر یہ چیز ہے کہ جب ہم نے ایک علم حاصل کر لیا ہے تو وہ ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں. ٹھیک ہے، صرف اپنے تک ہم نے محدود نہیں رکھنا ہے. جتنا زیادہ آپ اس کو پھیلائیں گے آپ کو یقیناً اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب قرآن مجید تو ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس کو آگے بڑھائیں گے، جتنا آپ اس کو آگے لوگوں کو بتائیں گے تو یقیناً آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ سعد بن عبیدہ نے بیان کیا ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمان نے لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت سے حجاج بن یوسف کے عراق کے گورنر ہونے تک قرآن مجید کی تلاوت دی. وہ کہا کرتے تھے کہ یہی حدیث ہے جس نے مجھے اس جگہ قرآن مجید پڑھانے کے لیے بٹھا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا لمبا عرصہ تک وہ قرآن کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو آج کے لیے 3 احادیث کافی ہیں. آپ لوگوں نے ترجمہ پڑھنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے. اوکے.